واقعتاً اللہ کی قدرت آج جو 2 صورتوں میں بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا۔ ایسا لگتا ہے ایک بار قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، بعد میں تفسیر کر دی جائے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، یعنی اپنا کمال نہیں بتا رہے، میرا کمال نہیں کہ میں بچ کے نکل گیا وہاں سے، میرا کمال نہیں ہے۔ زلیخا سے بچ کے نکلنا ایسا آسان تھوڑی ہوگی، عزیز مصر کی بیوی، نوجوانی کی عمر، تھوڑی نکلنا آسان ہے۔ کہہ رہے یہ میرے نفس کا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ نفس تو برائی کی طرف کھینچنے والا ہے، برائی کی دعوت دینے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر جسے میرا رب بچا لے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ بھائی، لے کے آؤ یوسف کو۔ یوسف علیہ السلام کو لایا گیا پورے۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ اثر نو جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر دوبارہ سنی یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یار آپ میرے ساتھ میں رہیں ہمیشہ، میں آپ کو میرے ساتھ میں کام پہ رکھوں گا۔ تو بات چیت مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے کہا آپ میرے شاہی مہمان ہیں، آپ میرے معزز مہمان ہیں، یہاں آپ رہیں۔ 1 سال بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا، کچھ بھی نہیں، سال بھر ان کے عادات اخلاق سب کچھ دیکھتا رہا، ان کی ذہانت فطانت سب کچھ دیکھتا رہا۔ اب بادشاہ کشمکش میں تھا، یار 7 سال جو آنے والے ہیں، یعنی 7 سال خوشحالی کے نہیں جو بعد کے ہیں، اتنا قحط پہل جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بادشاہ کشمکش میں تھا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا میں بہت پریشان ہوں، کیا تدبیر بنائیں گے؟ کون ہے جو مصیبت کے وقت میں میرے اس ذمہ داری کو صحیح سنبھالے، خزانے کو صحیح سنبھالے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، بنا دو مجھے، آپ مجھے زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں، سچویشن کو جانتا ہوں، کب کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا بچانا ہے، کب تکلیف آئے گی، کس کو کتنا دینا ہے، اس کا آئیڈیا مجھے ہے۔ اللہ نے مجھے علم نبوت کے ذریعے چیزیں عطا فرمائی ہیں، آپ میرے حوالے کر دیں۔ تو بادشاہ نے حوالے کر دیا یوسف علیہ السلام کے۔ بادشاہ نے حوالے کر دیا یوسف علیہ السلام۔ بیچ میں 2-3 آیتیں تھی، میں نے چھوڑ دیا وہ کہ بھئی آپ کے حوالے، پورا مصر آپ کے حوالے ہے۔ گویا بادشاہ نام کو بادشاہ رہ گیا، حقیقی بادشاہ یہ بن گئے کون؟ یوسف علیہ السلام۔ 7 سال بیت گئے، اچھے جو 7 سال تھے سرسبز و شاداب والے وہ بیت گئے، اب تنگی والے 7 سال آ گئے۔ کس کے؟ تنگی والے 7 سال، قحط سالی والے 7 سال آ گئے۔ جب قحط شروع ہوا تو مفسرین نے لکھا ہے تفسیر میں، یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا بھی چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا ملک مصر کے سارے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں، مصر کے خزانے تو آپ کے پاس اور آپ بھوکے رہتے ہیں۔ تو فرمایا میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو۔ عام لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کی بھوک کا احساس میرے دل کے اندر باقی رہے۔ اور شاہی باورچیوں کو بھی حکم دیا کہ دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا پکے گا، دوپہر کا کھانا وہ کھائیں گے، باقی رات کا کھانا 1 وقت کا نہیں کھائیں گے، صرف 1 وقت کا کھانا کھائیں گے، تاکہ شاہی محل کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو عوام کی بھوک کا احساس ہونے لگے، عوام کی بھوک کا احساس ہونے لگے۔ ایسے ملک چلایا جاتا ہے تنگی میں۔ تو لوگ تو بھوک مری میں تھے ہی 7 سال قحط سالی میں، بہت ایک قحط پھیلتا گیا بہت دور تک پھیلا، یہاں تک کہ لوگ آزو بازو سے آنے لگے، جوق در جوق، جماعتیں آنے لگے، حتیٰ کہ کنعان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے ہیں وہاں تک بھی جو ہے قحط سالی پھیلتے گئی۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی معلوم ہوا گھر میں کہ بھئی مصر کا نیا بادشاہ آیا ہے، بہت اچھا ہے، ایماندار ہے اور بہت جو ہے غلہ دیتا ہے، ناپ تول کر کم داموں میں اچھا غلہ دیتا ہے۔ تو
وہ بھی آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی. تو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, مصر میں داخل ہو گئے. فَعَرَفَهُمْ, یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یہ میرے بھائی. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, انہوں نے نہیں پہچانا. 10 سال کے بچے کو چھوڑا, 10 سال کے بچے کو علم تو ہوتا ہے نا. ابھی کیسے پہچانیں گے بھائی؟ جو جس کو کنویں میں پھینک کے آئے ہیں, اٹھا کے لے کے جائے, غلام جس کو بنانے کی سازش کے تحت میں جس کو کنویں میں ڈالا ہے, ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اٹھا کے یہ ملک کا بادشاہ بن جائے. سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ یہاں جس کو کنویں میں ڈالا تھا وہ بادشاہ کیسے بن جائے گا. انہوں نے تو پہچانا ہی نہیں انہوں نے. تو یوسف علیہ السلام کی عادت ہوتی تھی, جو بھی آتا تھا سب کو غلہ دیتے تھے اور سب سے خیر خیریت پوچھتے تھے. بھائی آپ کیا کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں, کیا ہے, ساری باتیں پورا اتا پتہ لے لیتے تھے. ان کے بھائی آئے تو ان سے بھی لگتا تو نہیں کہ بھئی آپ مصر کے لگ رہے ہیں, آپ کی زبان بھی عبرانی لگ رہی, یہاں کی تو نہیں لگ رہی, آپ کہاں سے آئے. پھر انہوں نے شروع کیا, نہیں صاحب گران سے آئے ہیں, ہم 12 بھائی تھے, ایک جو ہے کنویں میں چلے گئے, ایک انتقال ہو گئے, اور 11 ہیں, ایک باپ کے پاس رہتے ہیں, 10 ہم ہیں. پوری کہانی انہوں نے سنائی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا, پورا سامان ان کا جو دے دیا, غلہ جو بھی دینا تھا ان کو دے دیا, ان کے جو رقم لے گئے. اگلی بار جب آئیں گے تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا ساتھ. ائتونی بأخ لکم من ابیکم, اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا. اچھا, بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے یہ اپنے بھائی کا بھی حصہ مانگنے لگے. پیسہ دیا اپنے بھائی کا, کہا ہمارا بھائی نہیں آیا اور اس کا بھی حصہ دے دو ہمیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہے تو کیسے میں دے سکتا ہوں. اگلی بار آئے تو لے کے آنا پڑے گا, نہیں لے کے آئیں گے تو میں سمجھوں گا جھوٹ بول رہے ہیں تم, اور تم دیکھ رہے ہو میں پورا دیتا ہوں, ناپ تول میں کوئی کمی نہیں کرتا, اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي, آئندہ اس کو نہیں لے کے آئیں گے تو تم کو غلہ بھی نہیں ملے گا اور میرے پاس بھی نہیں آنا, لے کے آنا آئندہ اس کو. بھائیوں نے کہا کوشش کریں گے, ابا سے بات کریں گے, بات کر کے لانے کی کوشش کریں گے. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے سرکاری جو خدمتگار تھے ان سے کہا, نوجوانوں سے جو سامان جو تقسیم کرنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو رقم دی ہے پونجی دی ہے غلہ خریدنے میں, وہ پونجی چپکے سے ان کے بیگوں میں ڈال دینا, ان کے غلے میں اناج میں ڈال دینا, اس لیے کہ جب واپس لوٹیں گے اور دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ بھئی بادشاہ بہت اچھا آدمی ہے, ایماندار ہے, اور دوبارہ واپس آئیں گے. مقصد تھا بنیامین کو واپس لانے کا, اپنے بھائی کو, کسی بھی طرح بھائی جو ہے واپس آ جائے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی حالت بہت خستہ ہو گئی, اب دوسرا راستہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس پیسے ہی اتنے ہیں, وہ پیسے بھی ان کے بیگ میں ڈال دیے, ان کے تھیلے کے اندر, تاکہ آئندہ دوبارہ پیسے لے کے تو آئیں. پھر اپنے جیب سے اپنا جو معاوضہ تھا اس معاوضے سے جو ہے بیت المال میں پیسہ ادا کیا, ان کا جو بھی پیسہ تھا اپنے معاوضے سے ادا کیا, اور بھائیوں کی جو ہے ان کی بیگوں میں پیسہ ڈال دیا ان کا. تو جب لوٹے بھائی اپنے باپ کے پاس تو باپ آپس میں بات کرتے ہوئے باپ کے پاس چلے گئے, کہنے لگے سامان تو ملا مجھے, لیکن پھر بھی ہم ایک بھائی کا ہمیں نہیں ملا. اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ میں ہوتا تو اس کو بھی مل جاتا, ایک بھائی وہ بھی بنیامین بھی ہمارے ساتھ میں ہوتے تو اس کو بھی مل جاتا, لیکن اس کا حصہ نہیں ملا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کیسے اعتبار کرو یار تم پہ, میں پہلے اعتبار کر کے معلوم ہے تمہارے اوپر اعتبار کر چکا ایک بار, ایک بیٹے کو تم نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ میں, اور دوسرا میں اس کے بھائی پہ کیسے اعتبار کروں میں دوسرے پر. یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ ہی بہتر ہے, بہترین حفاظت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. باتیں چلی رہی تھی تو سامان کھولا, دیکھیں چلو بھائی سامان میں کیا ہے. جب سامان کھول کے دیکھنے لگے وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, دیکھا کہ یار ہمارے پیسے بھی اس میں ڈال دیے گئے, ہمارے جو پیسے دیے تھے وہ بھی لوٹا دیے گئے. تو ابا سے کہنے لگے ابا کیا چاہیے, اکرام تو اکرام, پیسہ بھی, اور پیسے بھی واپس لوٹا دیے گئے, یہ ہماری پونجی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے. کہنے لگے دوبارہ ہم جائیں گے بادشاہ کے پاس,
آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم ہمارے بھائی کی حفاظت کریں گے اور زیادہ غلہ لے کے آئیں گے۔ بھوک مری کا زمانہ تھا، 65 سالی کا، آپ بھیج دیے، زیادہ غلہ لے کے آئیں گے۔ ابا نے کہا یعقوب علیہ السلام لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا وعدہ نہیں دو گے، قسم نہیں کھاؤ گے اللہ پر، اللہ کا وعدہ نہیں دو گے، اس وقت تک میں نہیں بھیجوں کہ تم سب کے سب اس کی حفاظت کرو گے اور حفاظت کے ساتھ ساتھ میں لے کے آؤ گے۔ جب تک انہوں نے وعدہ نہیں کیا، سب نے کہا فلما آتوا موثقهم، کہا کہ ہم اللہ کا وعدہ دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ دوبارہ لے کے آئیں گے، بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو تم کہہ رہے ہو اس بات کا گواہ میں اللہ کو بناتا ہوں، اس کو بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وہی بہتر جاننے والا ہے۔ پھر اپنے بھائیوں سے نصیحت کی، اے میرے بچوں، جا رہے ہو بادشاہ کے پاس میں، یہ دوسری مرتبہ جا رہا ہوں، پہلی مرتبہ جا کے تو دوبارہ جا رہے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہیں جانا، یعنی یہ پتہ چلا کہ شہر میں الگ الگ دروازے تھے بادشاہ کے پاس جانے کے، اب 11 جا رہے ہو تو ایک دروازے سے الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ مفسرین نے اس کی الگ الگ وجوہات لکھی، ایک دروازے سے کیوں نہیں، الگ الگ دروازے سے کیوں؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، اگر لوگ حسد کریں گے کہ 11 بیٹے ہیں، نوجوان ہو بھی، اس لیے کہا لوگ حسد کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ الگ الگ جاؤ۔ بعض کہیں گے کہ نہیں، آپ کو نظر لگ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے الگ الگ دروازے سے جائیں۔ پھر آگے جو جملہ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے وہ ہم سب کو لینے والی بات ہے، وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ یہ بات تو طے ہے، اگر مصیبت آنی ہے اللہ کی طرف سے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، تدبیر اختیار کرنا پوری، لیکن میں اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اگر آنا ہے اس کے باوجود بھی مصیبت تو آ کے رہے گی، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس کو۔ علیہ توکل، تو اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ اللہ ہی پہ کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اللہ اگر مصیبت لانا چاہے تو کوئی دنیا کا مائی اقلال نہیں ہے کہ مصیبت کو ٹال سکے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جیسے ان کے والد صاحب نے کہا تھا داخل ہو گئے، جیسے ابا نے کہا تھا الگ الگ دروازے سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا بھائی آ رہے ہیں، بڑا اکرام کیا ان کا، ان کو اچھی مہمان نوازی کی، ان کو ٹھکانہ دیا۔ روکنا تو بنیامین کو تھا نا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے دو کو ایک روم پہ رکھا، دو بھائی کو ایک روم پہ رکھا، 10 ہو گئے، بنیامین بچ گئے، ان کو اپنے ساتھ میں رکھا، بھئی یہ میرے مہمان رہیں گے، اب دو لوگ ایک کمرے میں رہے۔ پھر جب رہے بنیامین ان کے ساتھ میں تو بنیامین سے کہہ رہے ہیں قال انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہنے لگے میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، جو ڈال دیے تھے نا گوہ میں، وہ میں ہی یوسف ہوں، ٹینشن لینے کا نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ میں۔ یعنی آگے کی کارگزاری ابھی سمجھانی ان کو کہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اب اس میں بہت سے مسائل ہیں، آگے بتائیں گے، لیکن موقع ملا تو نظر بد کیا ہے، حق ہے۔ نظر بد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نظر آدمی کی جان قبر تک لی جا سکتی ہے نظر بد سے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگنی چاہیے۔ دیکھو تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ کامل ہونا چاہیے، بھروسہ اسی پہ ہونا چاہیے۔ جب تیاری کرنے لگے، فلما جہزہم، نکلنے کی تیاری ہونے لگے، سامان لے لیے جو بھی تھا ان کا، تو ایک پیالہ جو ہے بادشاہ کا ان کے بھائی بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا گیا۔ اب چلنے لگے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اے قافلے والوں تم چور ہو۔ اسی چور کا لفظ تھا، انہوں نے پیچھے پھر کے دیکھا یار ہم کو چور کہہ رہے ہیں، سب لوگ متوجہ ہو گئے، سب کہنے کیا گم ہو گیا تمہارا؟ کہا ہمارا بادشاہ کا پیالہ جو پیمانے کا پیالہ ہے وہ چوری ہو گیا ہے، اور جو اس کو لے کے آئے گا اس کو ایک اونٹ غلہ ملے گا، ایک بوجھ اونٹ کا غلہ ملے گا، یعنی ایک آدمی جو لے کے جا رہا اتنا غلہ ملے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں جو بھی لا کے دے گا۔
تو بھائیوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا بھائی ہم نہیں جانتے، ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، ہم نہ فساد پھیلانے کے لیے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ تو جو درباری لوگ تھے انہوں نے کہا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، بھائی اس کا اگر تم جھوٹے نکلے، تمہارا سامان چیک کیا جائے گا، جھوٹے نکلے تو بدلہ کیا ہوگا، پکڑے گئے تو بدلہ کیا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا جس کے پاس سامان چوری کا مل جاتا تھا اس کی سزا یہ ہوتی تھی اس کو جو ہے قید میں رکھ لیا جاتا تھا۔ میرے پاس سامان ملا تو اس کی سزا یہ کہ اس کو قید میں رکھ لیا جاتا تھا۔ تو وہی کہا قالوا جزاؤ من وجد فی رحلہ فهو جزاؤ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پایا جائے، جس کے اونٹ میں پائے اس کو آپ رکھ لینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتائی کہ شروع کرو بھائی، چیکنگ شروع ہو گئی۔ پہلے بھائیوں کی چیکنگ شروع ہوئی، ایک بھائی، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی، آخر میں آ گیا بنیامین کا نمبر۔ جب بنیامین کی چیکنگ کی گئی تو ایک پہلا نکل کے آ گیا۔ اللہ کہہ رہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی تھی کہ اس طریقے سے کرنا ہو۔ یہ ساری ترتیب اللہ کی بتائی ہوئی ہے، یہ ساری ترتیب کس کی بتائی ہوئی ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی کہ پیالہ رکھنا ہے، پہلے چیکنگ ان کی کرنا ہے، بعد میں بنیامین کا نمبر آئے گا۔ اللہ کرے یہ ہم نے ترتیب یوسف علیہ السلام کو بتائی۔ جیسے ہی بنیامین کے پاس سے پیالہ نکلا، ان کے تو پہلے زمین کھسک گئی۔ قالوا ان يسرق مسرق اخ له من قبل، کہنے لگا اس نے اگر چوری کی ہے یعنی بنیامین نے، تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف کو بارے میں کہہ رہے ہیں، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ اب وہ چوری کیا تھی، مفسرین کی الگ الگ رائے ہیں۔ یہ بچپن میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، یہ بغیر ماں کے رہے، ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بھائی عورت چاہیے نا پرورش کرنے والے کے لیے، بچے چھوٹے ہیں تو پرورش کرنے والے کے لیے عورت چاہیے، تو ان کی پھوپھی ان کی پرورش کرتی تھی، بہت ناز، اور بچپن سے بہت خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ ان کی پھوپھی ان کو چھوڑتی نہیں تھی، بہت محبت تھی ان سے، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے بہت محبت تھی، انہوں ان کو چھوڑتے نہیں تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر ایسا ہوا کہ نہیں بھائی یوسف کو آپ کو بھیجنا پڑے گا۔ اب ان کی پھوپھی نے کیا چال چلی کہ اسحاق علیہ السلام کی کوئی چیز تھی جو باپ داداؤں کے زمانے بہت متبرک سمجھی جاتی تھی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں، کرتے میں باندھ دیا اور کہنے لگے کہ میرا وہ برکتی چیز چوری ہو گئی ہے، وہ میری برکتی چیز یعنی اسحاق علیہ السلام کی وہ چیز میرے سے چوری ہو گئی۔ اور یوسف علیہ السلام پہنچے کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں، چیکنگ کر رہے سب، کہاں ہے کہاں ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا نکالا گیا تو وہاں سے نکلا، کہا یہ دیکھو یہ ہے نا، یہ چوری کر کے بھیجو تمہارے بیٹے کو میرے پاس۔ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے وہ جو قیدیوں میں سے کہا ہم تم سے محبت کرتے ہیں، بھائی مجھ سے محبت مت کرو، جس نے بھی مجھ سے محبت کیا ہے وہ خسارے میں ہی آ گیا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ یوسف نے چوری نہیں کی تھی، ان کی پھوپھی نے رکھا تھا اس، بھائی نبی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ پاک رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس نے چوری کی ہے، تو اس سے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی بچپن میں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے کنٹرول کیا، اپنے دل میں چھپایا، اس کو بولا نہیں، وَلَمْ يُبْدِهَا، ظاہر نہیں کیا، جتایا نہیں۔ کہلیں نکلو بھائی یہاں سے، تو پوری جگہ کھڑے ہو، پہلے نکلو یہاں سے، اپنا راستہ دیکھو۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ چاہتے تو بتا دیتے تھے، جب بادشاہ کے محل میں تھے تبھی بتا دیتے تھے اپنے ابا کو کہ میں بادشاہ کے محل میں ہوں، آرام ہوں، ٹھیک ہوں، آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ کو بتانا نہیں ہے، کب بتانا ہے وہ اللہ بتائیں گے آپ کو، اپنے والد کو کب بتانا ہے، کیوں ہم نہیں بول سکتے؟ یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کا حکم ہے، چون چرا کا مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے۔ کہنے لگے اب التجا کرنے، قالوا یا ایھا العزیز، اے ہمارے بادشاہ، اے بادشاہ، ہمارے والد صاحب بڑے بوڑھے ہیں، ہماری جگہ کسی کو لے لو، اس کو چھوڑ دو، آپ تو بڑے احسان کرنے والے ہیں، کس کو لے لینا ہمارے میں سے، 10 ہے نا، 10 میں سے کس کو بھی لے لو، اس کو چھوڑ دو۔ معاذ اللہ، ایک حصوں سے اللہ کی پناہ، کہ جس کے پاس سامان ملا ہے، اصول تو یہی ہے، قانون یہی ہے،
اسی کو لیا جائے گا. اگر دوسرے کو لے گا تو ہم ظالم شمار ہوں گے, ہم نہیں کر سکتے ایسا. بہت منت سماجت کی کام نہیں بنا تو مایوس ہو کر چلے گئے, نا امید ہو کر اکیلے تنہائی میں جا کے بیٹھ گئے, مشورہ کر لیں اب کرنا کیا, وعدہ کر کے آئے, کیا معلوم تھا وعدہ کر کے آئے, اللہ کی تدبیر میں تھا, پورے راستے اختیار کر کے آئے, کوئی نقصان نہیں پہنچنا, الگ الگ راستے سے آئے, سب کچھ آئے, اللہ کی تدبیر میں تھا بنیامین کو نہیں بھیجنا ہے واپس. نبی کبھی عالم الغیب نہیں ہوتا, اللہ کی تدبیر میں تھا واپس نہیں بھیجنا ہے. یعقوب نے پوری تدبیر کی کہ کس طرح حفاظت کے ساتھ میرا بیٹا واپس آ جائے. تو بڑے بھائی نے کہا علم تعلموا, کہ معلوم نہیں تم وعدہ کر کے آئے تھے والد صاحب سے, اور اس سے پہلے یوسف کے ساتھ تمہیں وعدہ کر کے گئے تھے, کیا کر کے آئے معلوم نا, سب معلوم ہے. اور ابھی بھی وعدہ کر کے آئے, پورا قسمیں کھا کھا کے آئیں گے, واپس آئیں گے, حفاظت کے ساتھ لے کے آئیں گے, کچھ نہیں ہوگا, میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں, میں یہیں بیٹھوں گا, تم جاؤ ابا سے بولو میرے والد صاحب کہیں آ جاؤ تو میں آؤں گا, یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تب تک میں یہ رکا رہوں گا, میں نہیں آؤں گا. جاؤ تمہارے ابا کے پاس, کہو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے, تمہارے بیٹے نے کیا کی ہے, چوری کی ہے. اور ہم وہی کہہ رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں, ہمیں علم نہیں ہے, جو دیکھا ہم نے مشاہدہ ہے وہی ہم کہہ رہے ہیں, اور ہمیں غیب کا بھی علم نہیں ہے. اگر معلوم ہوتا کہ یہ حادثہ پیش آنے والا ہے, ہم لے کے ہی نہیں آتے بنیامین کو. اچھا ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے تو اس قریے بستی والوں سے پوچھئے, مصر والوں سے پوچھئے جس میں ہم تھے, اور اس قافلے سے پوچھئے جس میں ہم آئے ہیں, کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں, ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں. ساری یہ باتیں جا کے اپنے والد صاحب کے پاس جا کے کہو. ساری باتیں بنائی, سب کچھ راستے میں نکل کے آ گئے. آنے کے بعد میں یعقوب علیہ السلام کو پوری کہانی سنائے, ایسا ہوا آپ کے بیٹے نے چوری کی, پکڑ لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا, تم نے ایک بات گھڑ لی ہے, کچھ بھی تم بناوٹی باتیں بول رہے ہو, حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں تھی, چوری نہیں کی تھی انہوں نے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, تم نے بات گھڑ لی, اپنی طرف سے بنا لیا ہے, اور اس میں بھی تم نے کیا جھوٹ مول کیا مجھے نہیں معلوم, کیونکہ پہلے ایک بار کر چکی ہو, اس میں کیا کیا مجھے نہیں معلوم. اب کہیں گے فصبر جمیل, اب ایک ہی راستہ ہے, صبر کر سکتے ہیں, دوسرا کس سے کیا شکوہ شکایت کر سکتے ہیں. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, میں اللہ سے شاید اللہ تعالی مجھے سب کو لوٹا دے میرے پاس, بنیامین کو بھی لوٹا دے, یوسف کو بھی لوٹا دے, سب کو لوٹا دے. انہ هو العلیم الحکیم, وہ اللہ بہتر جاننے والا, حکمتوں والا ہے. پھر جب ان سے مڑ گئے یعنی یعقوب علیہ السلام, تو کہنے یا یسفا علی یوسف, یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے کہنے اے یوسف, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, یاد کر لیں یوسف علیہ السلام کو, اتنا یاد کر کے روتے تھے, یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلے گئی. ان کی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی. بیٹے کہتے چھوڑ دو یوسف کا تذکرہ, یوسف کا تذکرہ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, کھل جاؤ گے اس مرض میں, یا تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں میری شکایت تم سے نہیں کر رہا ہوں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اللہ سے کر رہا ہوں, میں تم سے تھوڑی کر رہا ہوں. میں میرے غم اور اضطراب کی کیفیت کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, میں اللہ کو تم سے بہتر جانتا ہوں, جتنا تم نہیں جانتے میرے اللہ کو بہتر جانتا ہوں. وہ تمہارے لیے ناممکن ہے, وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. یوسف اور بنیامین کو لوٹانا تمہارے لیے ناممکن ہے, اللہ کے لیے تو ناممکن ہے, میں اللہ کو بہتر جانتا ہوں. پھر کہنے لگے دیکھیں کتنا بڑا دل ہے ایک باپ کا. لوگ چھوٹے چھوٹے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, بچے نافرمان ہوتے ہیں, نافرمان بیٹا ہے یار, اور نہیں پیدا ہوا تو اچھا ہوتا. کتنی مائیں بد دعائیں دیتی تھی, بد دعائیں دیتی. سمجھو بیٹا اندھا پیدا ہوتا تو کیا کرتے, یا لولا لنگڑا پیدا ہو, زندگی بھر اس کی خدمت کرتے رہو. شریر ہے تو پیار محبت سے سمجھا کے اس کو کچھ بنا سکتے ہیں. دیکھیں جو مصیبت ہمارے آئی ہے اس سے بڑی مصیبت کو یاد کریں جو دوسروں پہ آئی ہے, تب اپنی مصیبت آپ کو ہلکی لگے گی. کتنا ستایا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے, بیٹے کو جا کے کنویں میں پھینک کے آئے, جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا, سب کرتا لا کے دکھائے, سب ایک نبی سے جھوٹا وعدہ کیا, اور دوسرے بیٹے کے ساتھ پیسہ, سب کچھ کرنے کے بعد میں یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا, میرے بچوں جاؤ تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو, ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. کتنے ہی حالات تمہارے ساتھ میں ہے, کچھ بھی ہو جائے تمہارے ساتھ, ایک اللہ سے ہمیشہ امید بنی ہونی چاہیے.
چاہیے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ سے نا امید صرف کافر ہو سکتا ہے. ایمان والا اللہ سے نا امید ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے نا امید صرف کافر ہو سکتا ہے. اللہ سے نا امید کون ہو سکتا ہے؟ کافر ہو سکتا ہے. مایوس نہیں ہونا. جاؤ تلاش کرتے رہو. اب پھر تلاش کہاں سے شروع کرنا؟ اب پہلے بنیامین کو تلاش کریں گے. بھائی جائیں گے, کچھ ریکویسٹ کریں گے بادشاہ کے پاس, دوبارہ چلے جائیں گے, دوبارہ چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس. یہ تیسری مرتبہ جانا ہوا. کتنی مرتبہ؟ تیسری. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. جب تیسری مرتبہ چلے گئے, بادشاہ ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے, ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے, حالات بڑے ناساز ہیں ہمارے, کھانے کے لیے لالے, ہر چیز کے اعتبار سے ہم پریشان ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجہ, اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, چند کوڑیاں باقی ہیں, کھوٹے سکے باقی ہیں. فاوفی لنا الکیل, ہم چاہتے ہیں کہ کھوٹے سکے لیں لیکن وزن جو ہے پورا پورا ہمیں دے دیں. وتصدق علینا, اور آپ ہم پر صدقہ کریں. کون کرے بھائی؟ کہ آپ ہم پر صدقہ کریں, ایکسٹرا دے دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جو کیفیت دیکھی اپنے بھائیوں کی, رہا نہیں گئے. اتنی جو کیفیت تھی, ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں اس موقع پر, یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا. باپ نے بیٹے کے نام خط لکھا ہے. کیا خط لکھا؟ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں من جانب یعقوب صفی اللہ, یعقوب کی جانب سے عزیز مصر کے نام ایک خط ہے. ابن اسحاق, اسحاق کے بیٹے کون؟ یعقوب. اور اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے. ابن اسحاق ذبیح اللہ, ابن ابراہیم خلیل اللہ. بخدمت عزیز مصر, عزیز مصر کی خدمت میں خط ہے. اما بعد, حمد و ثنا کے بعد, ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے. ہمارا خاندان پورا بلاؤں اور مصیبتوں میں معروف ہے. میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا, پھر میرے والد اسحاق کا شدید امتحان لیا گیا, پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا. یہاں تک کہ اس کی مفارقت, میری بینائی, اس کی مفارقت میں, اس کی جدائیگی میں میری بینائی جاتی رہی. اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھے غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا, جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا. اور میں بتاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں, نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے, نہ ہمارے اولاد میں کبھی چور پیدا ہوا ہے. یار یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا. اللہ نے کہا نہیں, اب ظاہر کرو اپنے راز کو. یہ خط جب پڑھا حضرت یوسف علیہ السلام نے, حالات اتنی بد سے بدتر ہو گئے, بہت رونے لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ نے کہا اب اظہار کرو. اب یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف, تمہیں معلوم تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں معلوم تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ معلوم, میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ ہم تمہیں خبر کر دیں گے, ایک وقت آئے گا ہم تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے جو حرکت کی تھی یہ وہی جواب ہے اللہ نے جو دلوایا یوسف. تمہیں معلوم تم نے یوسف فوراً چونک گئے. یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا, تم نادان تھے. اب بھائیوں نے دیکھا یار ہماری تو پول کھل گئی, پتہ نہیں کیا کہ یوسف, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف, یوسف علیہ السلام میں یوسف ہے, میرے بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. جو تقوی اختیار کرتا اور صبر کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. جو صبر کرنا چاہیے مصیبت پر, جتنے بھی حالات آئیں, اور ہمیشہ تقوی اختیار کرنا چاہیے, اپنا دامن پاک دامن بنانا چاہیے. جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے اللہ کبھی اس کے تقوی اور اس کے صبر کو ضائع نہیں کرتا. تو بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ, اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے, ہم تو بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہم تو غلطی پر تھے, اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی ترجیح دی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا بہت چاہتے تو بہت کچھ یاد دلا سکتے تھے, کیا کیا تم نے میرے ساتھ میں, میرے دربار میں آ کے مجھ کو ذلیل کیا کہا. کوئی ایک چیز کو چھیڑا نہیں یوسف علیہ السلام. لا تثریب علیکم اليوم, کوئی تم پر ملامت نہیں, آزاد ہے تمہیں. یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین, اللہ سے معافی طلب کرو, اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا کرتا ہے, لے کے چلے جاؤ, یہ میرا کرتا لے کے چلے جاؤ, ڈالو میرے باپ کے چہرے پر, بینائی لوٹ کے آئے گی, اور پورے گھر والوں کو لے کے دوبارہ میرے پاس آ جاؤ. بادشاہ تو ہے, پورے خاندان کو لے کے آ جاؤ.
جب قافلہ نکلنے لگا، کہاں سے؟ مصر سے نکلنے لگا کنعان کی طرف، 8 دن کا راستہ ہے. کتنے دن کا؟ گھوڑ سواری اونٹ سواری 8 دن کا راستہ ہے. جب قافلہ ادھر مصر سے نکلا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال ابوہم، والد نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفن، گھر والوں نے کہا یار کتنا بوڑھا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، کہہ رہا ہے وہ یوسف تو ختم ہو گئے ہوں گے، پھر یوسف کی خوشبو آ رہی. پھر جب قافلہ آیا کنعان، خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو بینائی لوٹ کر آئی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں کیا تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جتنا میں نے، انی اعلم من اللہ، میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. پھر بیٹوں نے کہا، اے ابا ہمارے لیے استغفار کیجیے، معافی طلب کیجیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم گنہگار ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں ضرور، میں عنقریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا میرے رب سے، وہ معاف کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، سب کے سب داخل ہو گئے، آئے پھر کنعان سے، باپ بیٹے سب گھر والے ملا کے آئے یوسف علیہ السلام کے پاس. آوا الیہ، یوسف علیہ السلام نے مہمان نوازی کی. اپنے باپ کو جو ان کی سوتیلی ماں تھی، سگی ماں تو نہیں تھی، سوتیلی ماں تھی، ان کو دونوں کو جو ہے تخت پر بٹھایا. کس پر بٹھایا؟ اپنے تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا. باقی جو ہے 10 بھائی نیچے ہو گئے، شہر میں داخل ہو گئے. ورفع ابویہ علی الارض، اپنے باپ اپنے والدین کو جو تخت پر بٹھایا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یوسف عزیز مصر ہے، سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے. 10 بھائی سجدے میں گر گئے اور باپ بیٹے اور دونوں والدین بھی سجدے میں گر گئے. جب سب کے سب سجدے میں گر گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا، وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے ابا یہ خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے بچپنے میں دکھائی تھی. 11 ستارے اور چاند و سورج، 11 ستارے بنیامین اور 10 بھائی، 10 بھائی اور بنیامین 11 بھائی ہو گئے، اور چاند سورج اور ستارے یعنی باپ اور ماں، ٹوٹل میں کتنے لوگ ہو گئے؟ 11 ہو گئے. کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو حق بنایا اور سچا کر دیا. اور اس نے میرے ساتھ بڑے احسانات کیے. جب میں جیل میں تھا تو جیل سے نکالا، اور جو ہے میرے ساتھ کتنا بہترین معاملہ کیا، اور شیطان کے چنگل سے مجھے بچا لیا. بے شک میرا رب جو ہے وہ باریک بین ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا. یہ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام یہاں تک تو واقعہ ختم ہو گیا. اس کے آگے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، اللہ کی تعریف بیان کی ہے کہ جو آپ نے مجھے بادشاہت دی، جتنے میرے ساتھ احسانات کیے، آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے. آپ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، آپ میرے دنیا اور آخرت میں ولی رہیں، کارساز رہیں. پھر دعا کی، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے اللہ مسلمان ایمان کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں مجھے موت دیجیے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ کے رسول کو کیا بتانا اللہ چاہ رہے ہیں، اور ہمیں حالات حاضرہ میں اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور چند موٹے موٹے مسائل ہیں اس سے جو ہمیں ملتے ہیں اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.